بصرہ کے مقام پر پہنچے ہیں تو ایک جو ہے وہاں کا راہب تھا، گرجا گھر تھا، گرجا گھر میں ایک راہب رہتا تھا، اس راہب کا نام تھا جرجیس اور اس کا لقب تھا بحیرہ۔ وہ جو ہے اپنے چھپر پر بیٹھا رہتا تھا اور لوگوں کو ملنا ہے، سوال جواب کرنا ہے، مسئلہ مسائل پوچھنا ہے، ان سے آئیے اپنے نذرانہ دیجیے جائیے۔ وہ اپنے لیٹرین باتھ روم اٹیچ وغیرہ پورا اپنا سسٹم ہے، وہ وہاں سے باہر نہیں نکلتا تھا اور وہ اللہ اللہ کرتا رہتا تھا، بہت پہنچا ہوا راہب مانا جاتا تھا۔ اتفاق کی بات ہے کہ وہ اپنے اوپر کی گدی سے اتر گیا، لوگوں کو لگا رہی آج کیا ہو گیا، تو پھر اس نے کہا دیکھو ایک قافلہ آ رہا ہے ادھر سے، اس سب کو بلا کے لاؤ۔ تو قافلے والے کو بلا کے لایا گیا، اس میں چچا ابو طالب تھے اور پھر پورا قبیلہ تھا۔ جہاں ایک قافلہ جانے لگے تو سب ساتھ ہو جاتے تھے، تو 40-50 آدمی لوگ رہے ہوں گے۔ قافلے کو بلایا گیا تو آپ دیکھیں یہ جو ہے سند کے لحاظ سے بہت مضبوط نہیں ہے، آپ کو پٹے تو قبول کر لیجئے، نہیں پٹے دماغ سے ڈیلیٹ مار دیجیے، کیونکہ حرام و حلال کے مسئلے میں بہت اوتھینٹک حدیث لگتی ہے۔ وقیہ جو ہے سیرت میں جو ہے آپ کو ہر اسٹیپ پہ حدیث نہیں ملے گی، اصولی لحاظ سے ملے گی، وقیہ اس میں جو بیان کرے گا وہ رنگ بھرے گا، اور اگر جو ہے لیکن کوئی اصول سے ٹکرانے والی جو بات نہیں ہوگی۔ تو اس لحاظ سے چچا ابو طالب نے جو ہے سوچا کہ کس لیے بلایا ہے، مجھے سمجھ میں بات نہیں آ رہی، پھر بھی سوچا بلایا تو جانا ہی پڑے گا، اس کا ایریا ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سامان کے پاس رکھ دیے کہ آپ چھوٹے ہیں تو آپ یہ سامان مان کے پاس رہیے، ہم لوگ مل کے آتے ہیں، کیا کس لیے بلایا ہے، پھر ہم لوگ چلیں گے آگے، یہ تو منزل ہماری نہیں ہے۔ تو وہ بحیرہ راہب جو فیس اسٹڈی کرنے لگا، ریڈنگ کی، یہ بولے سب لوگ آ گئے آپ لوگ؟ کہاں سب لوگ آ گئے، ہیرو فیس ریڈنگ کر رہا، سب لوگ آئے ہیں آپ لوگ؟ کہاں سب لوگ آئے ہیں جتنے بھی قافلے میں، لیکن وہ چہرہ جو تلاش رہا تو مل ہی نہیں رہا اس کو۔ پھر وہ کہہ رہا کہ سب لوگ آئے ہیں آپ لوگ؟ تو چچا ابو طالب غصہ آیا کہ بول تو رہنا کہ سب لوگ آئے ہیں، بس یہ ہے کہ ایک بچہ ہے اس کو باہر سامان کے بعد جو ہے رکھ دیے ہیں نگرانی کے لیے، بقیہ جو بھی مرد حضرات ہیں وہ سب آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں، بولیے کیا کس لیے بلائیں؟ کہ ارے اسی کو تو میں تلاش رہا ہوں، اب بولنا کہ سب آیا ہوں، سب آیا۔ تب پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا، بولے کہ یہ تو بچہ ہے تو اس کے لیے ہم بول رہے تھے کہ نہیں ہے، ہم لوگ سب آئے ہیں۔ بحیرہ راہب نے کہا کہ یہ بچہ نہیں ہے، یہ رحمت العالمین ہے، یہ سید للعالمین ہے، وہ سمجھ میں آتا ہے کچھ؟ تو ابو طالب نے کہا ہاؤ کین یو سے دس، کیف تقول ھذا، تم ایسا کیسے کر سکتے یہ سید العالمین ہے، رحمت العالمین بنیں گے؟ انہوں نے کہا ادھر آئیے، کرتا پیچھے سے ہٹائے اور دکھائے کہ یہ دیکھو یہ کیا ہے، مہر نبوت ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن کے نیچے ہڈی پہ ایک ایپل کا جو ہے سیب کا جو ہے مہر جو ہے بال کالا ٹائپ کا بنا ہوا تھا، یہ مہر نبوت تھا۔ اور یہ جرجیس نے کہا جو بحیرہ راہب تھا کہ ہماری کتابوں میں ان کی یہ علامت لکھی ہوئی ہے، تو آئیے ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ تو چچا ابو طالب نے کہا کہ آپ اتنی دور سے کیسے دیکھ لیجئے کہ ان کے یہ تو ابھی دکھا رہے ہیں نا آپ ہم کو، تو وہاں سے کیسے دیکھے آپ؟ تو اس نے کہا کہ میں جو اپنے کھڑکی سے جو ہے جالے سے جو میں دیکھا تو جب آپ لوگ کا قافلہ گزر رہا تھا تو کوئی شجر کوئی حجر ایسا نہیں تھا جو اس بچے کو سجدہ نہ کر رہا، اور یہ شجر حجر انبیاء کرام کے علاوہ کسی کو نہیں جھکتے۔ تب میں بلوایا کہ بلاؤ، کہا یہ معاملہ ہے، تو وہ لوگ تو درر یتیم سمجھ رہے تھے، تو بولے کہ میرا ایک مشورہ ہے، اگر اچھا لگے تو قبول کیجئے، نہیں لگے تو آپ کی مرضی، کہ اس کو آپ شام لے کے مت جائیے، ورنہ میں تو وہ پورا جو شجر حجر کا معاملہ دیکھا اور یہ نبوت کا مہر دیکھا، یہ شام پہنچے گا نا تو یہودی لوگ اس کے چہرے سے پہچان جائیں گے یہ نبی کا چہرہ ہے، یہ فیوچر میں نبی ہونے والا ہے، اس کو تو وہ لوگ قتل کر دیں گے جب سنیں گے کہ ہمارے خاندان میں نہیں ہوا ہے اور اسماعیل خاندان میں ہوا۔ تو آپ رسک مت لیجیے، اس بچے کو واپس کر۔ ابو طالب نے سوچا کہ بھائی اتنے دور سے جو قافلہ لے کر کے آئے ہیں، خرچہ ہو گیا، ایسے غریب آدمی ہیں، غریبی ماٹا گیلا میں کیسے کر سکتا ہوں، گھر میں جا کے کیا جواب دیں گے؟ کہا نہیں تو پھر اتنا بڑا رسک لیں گے تو آپ ہی جانیے۔ تو پھر انہوں نے بیچ کا راستہ نکالے کہ نہیں ہم کو تو جانا ہی پڑے گا قافلہ لے کر کے شام، کیونکہ ہم کو پیسے کی ضرورت ہے، کچھ خریدیں گے تبھی کھائیں گے۔ ہاں یہ کرتے ہیں کہ تمہاری بات میں بھی دم ہے، میں بھی جو بچے کے ساتھ رہتا تو محسوس کر رہا ہوں کہ الگ ہی ٹائپ کا بچہ ہے۔ تو 2-3 غلام کو کہہ دیے کہ بھائی تم ان کو لے کے چلے جاؤ مکے حفاظت سے، اور ہم لوگ لیکن کاروبار سامان لے کر کے ہی آئیں گے۔